Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. This is 4th August 2023 फ्राइडे। जुमे का दिन है 4 अगस्त 2023 और एन इस वक्त पे जब मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान की सुबह में पाकिस्तान के खूबसूरत दारुल खलाफा इस्लामाबाद में 3 लेवल के ऊपर एक मल्टी डायमेंशनल कोर्ट बैटल का आगाज हो रहा है। ये कैसी इंपॉर्टेंट कोर्ट बैटल है जिसके बारे में बहुत आसानी से बगैर किसी मुबालगे के कह सकते हैं कि दिस विल डिफाइन द सोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की रूह का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने लगा है। ये फैसला ये होगा कि ये मुल्क जो है ये म्यांमार, बर्मा, नॉर्थ कोरिया या सोमालिया की डायरेक्शन में जाएगा या ये कम से कम हिंदुस्तान की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, जहां अपनी तमाम तर खराबियों, अपनी कमजोरियों, सैकड़ों कमजोरियों के बावजूद कम से कम एक हाफ डिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जो है वो एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है, इस वक्त 3 लेवल जहां पे ये डिस्कशन, जहां पे इस वक्त एक कोर्ट बैटल शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे सेशन कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हुई। ये वही सेशन कोर्ट है जिसको एडिशनल सेशन जज जिन्होंने वेबसाइट बना रखी है बाय द नेम ऑफ दिलावर, उनके सामने प्रोसीडिंग शुरू हुई है। चूंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई रिटन स्टे ऑर्डर नहीं मिल सका, इसलिए वो अपनी समाअत जारी रखे हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल कर चुका है और अब यहाँ पर इमरान खान की टीम ने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल समाअत की, लेकिन उन्होंने, और 4 नुकात के ऊपर जिसकी डिटेल्स मैं भी आपसे शेयर करूंगा, अपना जजमेंट उन्होंने वहां पर रिजर्व रखा, महफूज रखा। और तवक्को की जा रही है कि सुबह के 10 बजे के किसी भी वक्त बाद, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, वो अपना एक जजमेंट दे सकते हैं तोशा खाने के हवाले से, जहां ये फैसला होगा कि ये केस सुना जाएगा, किस तरह से सुना जाएगा, उसकी डिटेल्स में भी आपसे मजीद शेयर करता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बैटल वो है जहां इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे 11 बजे के बाद, जहां एक पैरेलल पिटिशन एग्जिस्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि जब तक हायर कोर्ट, अपील कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर देती उस पिटिशन का जो कि इमरान खान के वकला ने वहां दायर की है, जो ट्रायल कोर्ट है सेशन कोर्ट की, वो कोई फैसला कर नहीं सकती। और बात है कि हम सुनते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है, जनाब दिलावर साहब की जो ट्रायल कोर्ट है, उसने पहले ही एक फैसला उसके पास बना हुआ मौजूद है और वो सिर्फ अपनी एक कार्रवाई जो है मुकम्मल कर रहे हैं। अब जहनों में जो प्रिंसिपल क्वेश्चन आप सबके जहनों में है, पूरी दुनिया के जहनों में है कि क्या आज फ्राइडे के दिन, आज 4 अगस्त 2023 में इमरान खान की अदालत के हाथों डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, या यहाँ कोई कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल हल ऐसा निकल पाएगा जिसमें शरीफ खानदान की जो उम्मीदें हैं कि इमरान खान की आज डिस्क्वालिफिकेशन भी हो, इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो, वो एक दफा फिर उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं और मैं कुछ एनालिसिस इसका ऑफर करूं, एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो चंद घंटे पहले रात को रूनुमा हुई, जहां पाकिस्तान के मौजूदा आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक डिनर में बात करते हुए, जहां उन्होंने अपने एलाइज पीपल्स पार्टी, बाकी तमाम जमातों के लिए एक डिनर दिया, वहां शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत 9 अगस्त को अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, असेंबली को प्राइम मिनिस्टर बर्खास्त कर देंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे 3 दिन पहले। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3 दिन पहले जो है वो क्यों कर रहे हैं। वैसे अच्छा जहन में ये भी रखिए कि जहां ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होती है कि असेंबली अगर एब्रप्टली डिसॉल्व हो जाए तो फिर आपको 90 दिन मिलेंगे इंतखाबात करवाने के लिए, और अगर अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है तो फिर आपको 60 दिन मिलेंगे। इसकी एक साइंस है, इसकी एक वजह है, इसकी एक लॉजिक है, इसकी एक मंतक है, इसकी एक रैशनैलिटी है। पूछिए वो क्या है? वो मंतक और रैशनैलिटी ये है कि अगर तमाम चीजें इन ऑर्डर चल रही हैं, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, कोई कयास नहीं है, अगर पॉलिटिकल मामला ठीक है, जिस तरह से कि 2013 में इंतखाबात हुए, जिस तरह से 2018 में इंतखाबात हुए, और असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, तो फिर एक ऑर्डर्ड तरीके से सब चीजें हो रही हैं, प्लानिंग हुई भी है, चीजें सोची गई हैं, फ्यूचर की प्लानिंग हुई थी, लॉजिस्टिक अवेलेबिलिटी है, मामला तय है, तो आपको 60 दिन मिलेंगे इंतखाबात करने के लिए। और अगर हुकूमत एब्रप्टली टूट जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जैसा कि आपने देखा हो जाता है, यूरोप में अक्सर होता है, इटली में बहुत होता है, स्पेन में बहुत होता है, बरतानिया में गुज़िश्ता 3-4 बरस में ऐसा हुआ कि हुकूमतें अचानक अनस्टेबल हो जाती हैं, हुकूमत ख़त्म हो जाती है। उस किस्म की सूरत हाल में पाकिस्तान के आइन में ये प्रोविजन रखी गई है कि आपको 90 दिन मिलेंगे ताकि आप उसकी प्लानिंग कर सकें, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स कर सकें, लॉजिस्टिक सप्लाई कर सकें। ये कोई इस चीज़ के लिए नहीं है कि वज़ीर आज़म का दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी डिसॉल्व कर दूं या मैं बाद में डिसॉल्व कर दूं क्योंकि मुझे 90 दिन मिलेंगे, मुझे 60 दिन मिलेंगे। जिस किस्म की हज़ियानी डिबेट गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से पाकिस्तान में हो रही है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के
جو ہے مطابق نہیں ہے. اور یہاں پر میرا خیال ہے میں نے خواجہ آصف صاحب کا ایک سنا، انہوں نے کہا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک آپشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم 60 دن میں انتخابات کروائیں، 90 دن میں انتخابات کروائیں، لیکن جس طرح سے پاکستان کی باقی ساری چیزوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں تھا. میں نے ایک خاصے وائز عقل مند شخص سے پوچھا کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے یہ تو 1 دن پہلے بھی ڈیزالو کر سکتے تھے، 12 سے پہلے 2 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، 8 گھنٹے پہلے بھی کر سکتے تھے، 20 گھنٹے پہلے بھی کر سکتے تھے، یہ 3 دن کا فیصلہ انہوں نے کیسے کیا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے فیصلہ اس طرح سے کیا کہ وہ بچپن میں جو ایک ہم نظم سنا کرتے تھے کہ انی منی منی مو، کیا تھا؟ انی منی منی مو کیچ دا ٹائیگر بائی دا ٹو. بچپن میں ایک نرسری رائم ہوتی، انی منی منی مو کیچ دی، یہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، انی منی منی مو، انی منی منی مو کیچ دا ٹائیگر بائی دا ٹو، یعنی کہ کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، بس جو ان کے ذہن میں آ گیا بادشاہ سلامت نے اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیا. شہباز شریف صاحب نے، دی آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس ڈنر میں جہاں ان کے سارے الائز تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وہاں انہوں نے بڑی زبردست شاندار قسم کی، بڑی ہوپ فل اور بڑی انسپریشنل قسم کی انہوں نے تقریر کی، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ساری وہاں پہ گنوائیں کہ ان کی حکومت نے ٹیکس بیس کو کتنا ایکسپینڈ کیا، کتنے نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں، انہوں نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا، IMF کے ساتھ انہوں نے کیسے ڈیل کیا، پاور سیکٹر میں کیا حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، ایکسپورٹس کے حالات کیسے ٹھیک ہونے والے ہیں، انرجی کے کیا حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، اور حکومت کیا ساری چیزیں کر رہی ہے. تو مجھے ایسا لگا اس کو پڑھ کے ایک لمحے کے لیے کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی کوئی آؤٹ گوئنگ اسپیچ ہے، اور حالات اتنے بہتر کر دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہ میرے دل واقعی رونے لگ گیا کہ اتنا زبردست شاندار آدمی جو ہے یہ کر چلا جائے گا، اگر یہ پرائم منسٹر نہیں رہے گا، اس کو رہنا چاہیے پرائم منسٹر اور 10 15 20 برس تک، اور حالات اگر اتنے اچھے ہیں تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ مجھے بھی واپس چلے جانا چاہیے. اتنے اچھے انہوں نے حالات وہاں پہ ڈسکرائب کیے، لیکن جیسے ہی مجھے یہ لگا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، پھر خطرے کی گھنٹی میرے ٹرن کر کے بجی، اور مجھے یاد آیا کہ صرف 2 ڈھائی دن پہلے میں نے اسٹیٹسٹک دیکھے کہ اس سال 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں 13,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے لاکھوں روپے، ملینز روپے دے کر کشتیوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، وایا دی روٹ آف لیبیا اینڈ ایجپٹ. 13,000 نے پہلے 6 مہینے میں. اور اس کا کنٹراسٹ یہ تھا کہ پچھلے سال پورا جو 2022 کا سال تھا اس میں یہ جو ہیومن سمگلنگ ہے اس کے ٹوٹل اعداد و شمار 7,000 کے تھے، لیکن 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں یہ 13,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی تمام کمائی جائیداد بیچی ہے اور کشتیوں کے ذریعے، خطرناک روٹ کے ذریعے وہ سدرن یورپ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اٹلی یا گریس کے شور سے. اور چند دن پہلے ہی، چند ہفتے ہی پہلے، آپ کو یاد ہے کہ وہ سانحہ ہوا، وہ خوفناک ٹریجڈی ہوئی جب ایک کشتی الٹ گئی، جس کی ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس میں گریک کوسٹل گارڈ جو ہیں ان کی نیگلیجنس اور کرمنل رول اس میں ان کا کتنا تھا، انہوں نے کتنی ارریسپانسبلٹی کی. لیکن جو 700 کے قریب قیمتی جانیں وہاں پہ ضائع ہوئیں، اس میں سے سمجھا جاتا ہے کہ اندازاً تقریباً 400 سے 500 جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے تھے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ اور حکومت ہے وہ اتنی بے حس ہے کہ کبھی آپ کو ایگزیکٹ اعداد و شمار چیزوں کے نہیں مل سکتے. بہرحال یہ تو اس کی ریئلٹی تھی. اچھا، جو سب کچھ کہا ہے، ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو پاکستان کی جتنی بھی رولنگ ایلیٹس ہیں، اور ارسپیکٹو آف دی گورنمنٹس، یہ جب مغرب کی حکومتوں کو یورپ میں، برطانیہ میں، یورپین یونین کے اندر، امریکہ کی لیڈرشپ کو، کینیڈا کی لیڈرشپ کو، اور انٹرنیشنل فورا پہ جب یہ لوگوں کو ملتے ہیں اور جس طرح سے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی کہنے میں تو آپ بڑی ایک کاسمیٹک سی پکچر دیکھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن بیسکلی طور پہ ان کے 4 قسم کے بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. پہلا ان کا بلٹ پوائنٹ یہ ہے، جو یہ ذہن میں ڈالتے ہیں ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ڈفٹ کے، امریکہ کے ڈیسیجن میکرز کے، کینیڈا، یورپین یونین، جاپان، جرمنی، وٹ ایور، وہ کیا ہیں؟ ہماری آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہماری آبادی 240-50 ملین ہے، ہم نے ٹھیک طرح سے کاؤنٹ نہیں کی ہوئی، ہمارا تو جھگڑا ہے سینسس کا، لیکن ہماری بہت بڑی آبادی ہے اور ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں، پانی، اس کے بجلی چجلی سب چیزوں کے، بھوک، ننگ، بیماری، ایپیڈیمک، فلڈ، ارتھکویک. تو ہماری اتنی بڑی آبادی، یہ ایک امپورٹنٹ پہلا بلٹ پوائنٹ. دوسرا بلٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری لوکیشن جو ہے وہ بڑی اہم، بڑی اسٹریٹجک ہے، بڑی خطرناک ہے. ہم ہندوستان کے اوپر ہیں، چین ہمارے ایسٹ میں ہے، ہم چین کے ویسٹ میں ہیں، اوپر ہمارے ڈسٹربڈ افغانستان ہے، اوپر اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، پھر اوپر ستانز ہیں جہاں بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں، اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ بڑی کارآمد اور اسٹریٹجک قسم کی، ہمیں اس کے حوالے سے دیکھیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نیوکلیر پاور کنٹری ہیں، ہمارے پاس 100 سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں، ہمیں سیریسلی لیا جائے، خاص کر کے اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جہادی، ملیٹنٹ، سیکٹیرین اور پاگل قسم کے لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ حملے کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ایک طرح سے، مطلب آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، بیکاز ہم پوٹینشلی انسٹیبل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم پوٹینشلی انسٹیبل ہیں تو ہم آپ سب کے لیے اور دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، کم از کم لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہوتا ہے
کہ ہماری ساری آبادی بڑی ڈیسپریٹ ہے, بڑی پریشان ہے, وہ اس ملک سے دھوڑ جانا چاہتی ہے. ہم جو رولنگ ایلیٹ ہیں, ہم اس آبادی کو ہماری مدد کریں, ہم اس پاکستانی آبادی کو کنٹرول کر کے, ریگولیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ وہ 4-5 4.5 بلٹ پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ مغرب کی امیر اور طاقتور حکومتوں کو ڈراتی ہے. جس طرح سے پاکستانی اوریجن برٹن میں جو ناولسٹ ہیں محسن حامد صاحب, جنہوں نے موت سموک لکھی تھی, ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے ایگزٹ ویسٹ, اس کے اندر بیسیکلی ہے یہی کہ پاکستان اور اس قسم کے ممالک سے لوگ جو ہیں وہ دوڑ جانا چاہتے ہیں, یورپ میں امیگریٹ کر جانا چاہتے ہیں. اور جو یہ امیر سیٹلڈ یورپین سوسائٹیز ہیں ان کے اندر یہ بہت خوف پایا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی 250 ملین کی آبادی امپلوڈ کر جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, وہاں پہ لاوا پھٹ جاتا ہے, وہاں پہ سول وار ہو جاتی ہے, حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں, تو بہت زیادہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جس طرح سے سیریا سے ہوا تھا ہمارے بارڈرز کی طرف آئیں گے اور ایک بہت بڑا ہیومن کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ساری صورتحال تو آپ نے دیکھی. اب آتا ہوں اس پرنسپل چیز کی طرف جو آپ بیسکلی طور پر سننا چاہتے ہیں کیس کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے فیوچر کے حوالے سے. اچھا, اب چلتے ہیں اس پرنسپل کوشچن کی طرف جو آپ سب کے ذہنوں کے اوپر ہے کہ آج فرائیڈے کے دن جہاں شریف خاندان نے, پی ایم ایل این نے, شاید پی ڈی ایم کی بہت سی لیڈرشپ نے, ان کے ساتھ جتنا بھی نتھی پورا ایک کراؤڈ ہے میڈیا کا, ان سب نے امیدیں لگائی ہیں کہ آج فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہیں وہ توشہ خانے کے کیس میں انہیں ایڈیشنل سیشن جج ایک فیصلہ جو ریزرو کر لیں گے, یہ اناؤنس کر دیں گے آج کے دن میں, کیونکہ ان کو بھی بڑی جلدی ہے, سیٹرڈے ان کا آخری ورکنگ دن ہے, لیکن وہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر سیل لگ سکتی ہے, اور اس ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کی مومنٹری طور پر, وقتی طور پہ گرفتاری ہو سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کے وکلا کسی اور ہائر کورٹ سے, ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جا کے ان کے لیے ضمانت یا ریلیف جو ہے وہ حاصل نہ کر لیں. ٹھیک, یہ پرنسپل کوشچن ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب میں اس پہ اپنا ایک انالیسس بھی دوں گا. اس قسم کی صورتحال میں جو فلوئڈ ہو, جو چل رہی ہو, جس میں اونٹ کسی بھی کربٹ بیٹھ سکتا ہو, کسی بھی ڈائریکشن میں چیزیں جا سکتی ہوں, اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا آن دی بیسس آف انالیسس, جبکہ ظاہر ہے کسی نے مجھے فون تو نہیں کیا, خاصا مشکل اور خطرناک کام ہے, بیکاز یہ کسی بھی صورت میں ڈائریکشن جا سکتی ہے. بٹ میں ایک لاجیکل اس کا انالیسس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے دیکھیں یہ سچویشن ہے کیا. ایز وی اسپیک جو سیشن جج ہیں جن کا فیس بک پیج ہے بائی دا نیم آف دلاور, ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں, ان کی عدالت میں یہ سماعت شروع ہو چکی ہے. وہاں پر الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل گزشتہ دن مکمل کر چکے ہیں, اور اب یہاں پر عمران خان کے وکلا نے اپنے دلائل کو کنکلوڈ کرنا ہے. ایک دن پہلے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, 1.5 دن پہلے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے عمران خان نے جو 4 وہاں پہ گواہان رکھے, پریزنٹ کیے, جس میں سے 3 ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے جو ان کے ٹیکس ریٹرن, الیکشن کے گوشوارے, ان کے ویلتھ ٹیکس کی سٹیٹمنٹس گزشتہ 30 40 35 برس سے بناتے چلے آئے ہیں. ان کو جج صاحب نے یہ کہہ کے رد اور ریجیکٹ کر دیا کہ یہ معاملہ تو کوئی ٹیکس کا ہے نہیں ہے, یہ معاملہ تو ایف بی آر کا ہے ہی نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ریلیونٹ نہیں ہے یہاں پہ, اور یہاں پر تو یہ سارا معاملہ توشہ خانے اور اس کے ایسٹس کا ہے. یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے جج صاحب کی اس کو ریجیکٹ کرنے کی؟ اس کی وجہ ہے کہ اصل میں تو یہ جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے اور چوتھے جو ہیں اس میں رؤف حسن ہیں جو سیکٹری انفارمیشن ہے اس وقت تحریک انصاف کے, بہت ہی مدلل اور بہت ہی امپریسو اور بہت ہی نالجبل قسم کی وہ شخصیت ہیں, ان کو بھی انہوں نے ڈینائی کر دیا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا انالیسس کروں کہ انہوں نے ڈینائی کیوں کیا, میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن کی وضاحت کر دوں. تو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل سوشل میڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پر میجر جنرل وسیم, واٹس آئی آلویز فرگیٹ ہز نیم, میجر جنرل وسیم جو ہیں, لیٹ می, یہ بڑا مجھے برا لگ رہا ہے کہ مجھے نام, سوری, میجر جنرل وسیم چیمہ جو پہلے بریگیڈیئر تھے اور پہلے ایم ایس تھے. انفیکٹ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی وہ ملٹری سیکرٹری تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, انہوں نے وہ حکومت بھی دیکھی تھی, یہ بھی تھی, کئی دفعہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ڈفرینٹ ڈنرز میٹنگز میں. تو کہ وہ بھی شاید یہاں پر ایک گواہ کی حیثیت سے پریزنٹ ہو سکتے ہیں, اور عمران خان نے ان کو طلب کر رکھا ہے اور گواہوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ میں نے چیک کیا عمران خان کے وکلا سے, I was able to reach out them in a rare moment. 35 کوشچنس کے جواب دیتے ہوئے عمران خان نے یہ ضرور بتایا, عدالت کو ریکارڈ پہ لے کر آیا, کہ توشہ خانے کے گفٹ کی جو خرید و فروخت ہوئی ہے اور وہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ملٹری سیکرٹری ایم ایس بریگیڈیئر وسیم چیمہ ہینڈل کرتے تھے. اگر عدالت چاہے ان اٹس انفینٹ وزڈم اور ضرورت محسوس کرتی ہے تو ان کو بلا سکتی ہے. عمران خان نے, ان کے وکلا نے, میجر جنرل وسیم
चीमा जो है उनका नाम नहीं रखा हुआ अपने गवाहों के। जो तमाम लोग मीडिया में इस हवाले से कंफ्यूज हैं, अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। ना अदालत ने इसके बारे में कोई सोचा है, फैसला किया है, ना इमरान खान ने कोई ऐसी डिमांड की है, ना उनके वकला ने उस लिस्ट में नाम दिया। 8 लोगों के नाम इमरान खान ने 2 दिन पहले अप्रूव किए थे, जिनमें से 4 लोगों के नाम दिए गए। 3 उसमें से अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स के वकील है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में टैक्स के वकील भी होते हैं। चौथे उसमें रऊफ हसन साहब हैं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। ये 4 वो लोग हैं जिनको अदालत ने रद्द कर दिया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों जज साहब जो हैं, ये जो दिलावर साहब हैं, दिलावर जो हैं, हुमायूं दिलावर, इन्होंने क्यों इनको रिजेक्ट कर दिया। हुमायूं दिलावर साहब, जैसा कि हम समझ सकते हैं, हमारा एनालिसिस है कि वो तकरीबन अपना माइंड बना चुके हैं। लोग ये दावा करते हैं, उनके पास पहले भी कहीं से एक फैसला आया हुआ है। उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मसला ये है कि जब अकाउंटेंट्स आकर निटी ग्रिटी एक्सप्लेन करेंगे, तो ये ईसीपी का बनाया हुआ सारा का सारा केस जो है, जो एक स्पेकुलेशन के ऊपर, एक मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर, एक गलत तशरीह के ऊपर, एक गलत जजमेंट के ऊपर बेस करता है, ये धड़ाम करके कोलैप्स कर जाएगा। और जो फैसला उन्होंने लिखना है जज साहब, वो लिखना खासा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बावजूद तमाम तर ड्रामा ढकोसला जो हमारी अदालतों में चलता है, बहरहाल आपको एक डिसीजन तो लिखना ही पड़ता है। और यही तो फर्क है मिलिट्री कोर्ट और एक सिविल नॉर्मल स्टैंडर्ड कोर्ट के दरमियान, कि आपको 10, 15, 20, 40 पेज का एक डिसीजन लिख के उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। इवन जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनकम टैक्स के सामने, कस्टम के सामने, रेवेन्यू के अफसरान के सामने, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के सामने, वहां पर भी बहरहाल आपको 4, 5, 6 पेज में लिख के कोई लॉजिक रीजनिंग देनी पड़ती है कि मैंने इस फैसले को डिराइव कैसे किया है, इसकी असम्पशंस क्या है, मैंने इसको कैसे कंक्लूड किया है। जब आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 वहां पे आके आपको ये बताते हैं कि भाई साहब 2 किस्म के फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एक वो फॉर्म है जो टैक्स रिटर्न के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तश्कील दिए हुए हैं, जिसके अंदर हर पैसे का सोर्स भी लिखना पड़ता है कि ये अगर आपके पास 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कहीं से आया है इस माली साल के 12 महीने में, तो ये आपके बैंक में कैसे आया है। आपने घर बेचा, प्लॉट बेचा, गाड़ी बेची, या ये आपने खर्चा किया तो किस मद में किया। दूसरा वो इलेक्शन कमीशन का गोशवारा है, जिसमें सोर्स नहीं पूछा गया, जिसमें टोटल एसेट की फ्लूइडिटी थी। वहां गिफ्ट, चूंकि गिफ्ट बिक चुके हुए थे, गिफ्ट टर्न हो गए थे, जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो मटेरियल एसेट था, ये कन्वर्ट होके इसने एक करेंसी, लिक्विडिटी, वेल्थ की, पैसे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो वहां पैसे के अमाउंट में वो चीज मेंशन हुई, और खुद इलेक्शन कमीशन इस चीज का एतराफ कर चुका है कि पैसे के नंबर्स जो हैं वो पूरे। फिर क्वेश्चन ये होता है, वो कहते हैं यहाँ पे लिखा नहीं है, ये तोशाखाना, तो वहां पे गुंजाइश नहीं थी। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, और 3 के 3, जब वो इसको फॉर्म्स की मदद से एक्सप्लेन कर देंगे, तो जज साहब जो हैं, जिन्होंने फेसबुक पेज बनाया है, और फेसबुक पेज बनाना बड़ा आसान काम है फैसला लिखने के मुकाबले में, तो दिलावर साहब के लिए वो जो दुभंग फैसला उनको दिया गया है या उन्होंने करना है, वो खासा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो इन गवाहों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ से तो ये एक सिचुएशन आपके सामने आ जाती। अब मैं बताऊं आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां एक दिन पहले प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई, और इमरान खान के जो वकला हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान है, जिसमें तो बैरिस्टर गौहर खान और जनाब बैरिस्टर ख्वाजा हारिस ने जो बहुत सी पिटिशंस दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देने में तो ओरिजिनली 8 पॉइंट्स में उनकी डिमांड थी, लेकिन 4 या 5 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े चुभते हुए पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने मेंशन करता हूं। एक पॉइंट तो ये है कि ये केस जो है, चूंकि प्रॉपरली रेफर नहीं हुआ एज पर दी सेक्शन 93 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको एक वाया दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट आना चाहिए था सेशन कोर्ट में, ये उस तरह से नहीं आया, तो ये एक प्रॉपर तरीके से नहीं आया, ये मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो ट्रायल कोर्ट है, एक ये मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये कि चूंकि ये जज साहब बायस्ड हैं, और फेसबुक की एविडेंस दी है, और जिसमें चूंकि एफआईए ने जो दिया है जवाब वो बिल्कुल नाकाफी है। एफआईए तो सिर्फ ये कह रही है कि ये पोस्ट वहां पे मौजूद नहीं है, इसका यूनिवर्सल आईडी लोकेटर हम ट्रैक नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट हमारे लिए मददगार नहीं है। और एफआईए जो बहुत आसानी से काम कर सकती थी, बिकॉज एफआईए और पीटीए दोनों बहुत एक्टिव रिलेशनशिप रखते हैं विद फेसबुक, एंड विद, कम अज कम फेसबुक उनको घास डालता है, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह इतनी आसानी से उनकी बात नहीं मानते। लेकिन फेसबुक खासा कंप्लायंट है, बिकॉज उसकी पाकिस्तान में कमर्शियल मार्केट है, और ईमेल डाली जा सकती है, और वो ईमेल एफआईए ने नहीं डाली। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यहां हमें एक स्टे दें, इस अदालत में ये केस नहीं चलना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए।
تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیں کسی اور ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن کورٹ میں, بیکاز یہ جج صاحب ریکیوز نہیں کرتے, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ہمیں رائٹ آف ڈیفینس نہیں دیا گیا, ہمارے گواہ جو ہیں ان کو رکھا نہیں گیا, ہمارے گواہوں کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا. تو 4 پوائنٹس کم از کم بن جاتے ہیں. ہمیں اسٹے آرڈر دے دیں, ہمارے کیس کو ٹرانسفر کر دیں, مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے, ہمیں رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا گیا. اب یہ وہ چیز ہے جس کو سننے کے بعد اس پہ بہت بحث ہوئی کل تقریباً 4 ساڑھے 4 5 بجے تک گزشتہ دن, اور آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے کو محفوظ رکھا. یہ وہ فیصلہ ہے جو مجھے پتا چلا ہے کہ 10 بجے کے بعد, یعنی آپ سمجھیں کہ اب سے لٹرلی آتا ہی ہوگا, اب 10 بجے آتا ہے, 10:30 بجے آتا ہے, 11 بجے آتا ہے, 12:30 بجے آتا ہے, لیکن یہ کتنے بجے آتا ہے یہ فیصلہ اس کو آج آنا چاہیے. اس فیصلے کے آئے تک اکارڈنگ ٹو دی آبزرویشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اپنا فیصلہ صادر نہیں کر سکتی, کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتی, اور یہ آبزرویشن سپریم کورٹ نے دی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب یہ آبزرویشن بیرسٹر گوہر اور ان کی ٹیم یا خواجہ حارث کی ٹیم نے رکھی ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے جناب ہمایوں دلاور, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس ان رائٹنگ تو کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں آئی, میں اپنی سماعت اور اپنی پروسیڈنگ کو روک نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چھٹی سے واپس بلائے گئے ہیں اور وہ 5 تاریخ یعنی سیٹرڈے کے دن تک کام کر رہے ہیں. ان کو بہت جلدی ہے کہ اس کے بعد میں کام ختم کروں اور میں یہاں سے نکلوں, اور میں اپنی جو ایکسیکیوشن ہینچمین کی جاب میں نے کرنی ہے اسے میں کسی طرح سے کمپلیٹ کر لوں. تو یہ بڑی ٹینس سچویشن ہے. تیسرا جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کا ہے, جہاں ایک 3 ممبر پینل جو ہے اس نے 11 بجے بلایا ہوا ہے عمران خان کے وکلا کو. اس پینل کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں مسرت ہلالی صاحبہ جو 2nd فیمیل جج ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں. ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں جو بہت ایک سینئر جج ہیں. لیکن یہاں سپریم کورٹ نے روکا تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کیس آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتی, ایڈورس ڈیسیژن آتا ہے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اب ہائی کورٹ کے ڈیسیژن سے پہلے سپریم کورٹ اس کو سننا شروع کر دے گی یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کا ویٹ کرے گی, اس سٹیج پہ یہ مجھے بالکل اس کی کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اب پھر وہی پرنسپل کوسچن واپس آ رہا تھا, $1 ملین کوسچن کہ کیا ہوگا, کیا ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تمام جو پوائنٹس ریز کیے ہیں عمران خان کے وکلا نے 4 یا 5 مینٹینیبلٹی کا, ٹرانسفر کا, اسٹے کا, اور ہمارے گواہان کا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے نہیں دیا گیا, اس کو رد کر کے ایک ڈیسیژن آئے گا, اور اس ڈیسیژن کی مدد سے ایڈیشنل سیشن جج صاحب عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے, اور ان کی گرفتاری اس کے بعد ہو سکے گی. کہ ایسا ہوگا یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف آ جائے گی, یا اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے گا تو سپریم کورٹ ریلیف دے دے گی. اس چیز کے اوپر خاصی کنفیوژن ہے. اب میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ انالیسس کرنا اور پریڈکٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے, لیکن میری 6th سینس یہ کہتی ہے کہ میں نہ ڈسکوالیفیکیشن دیکھ رہا ہوں, نہ میں یہاں آج گرفتاری دیکھ رہا ہوں, میں اس چیز کو صرف لٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں, جسٹس عامر فاروق جو ہیں, وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر ریلیف دیں گے. مجھے لگتا ہے مینٹینیبلٹی پہ نہیں دیں گے ریلیف, ٹرانسفر پہ نہیں دیں گے, بائس پہ ریلیف نہیں دیں گے, اسٹے آرڈر نہیں دیں گے, لیکن شاید وہ یہ حکم دیں کہ جو گواہان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, کیونکہ جو رائٹ آف ڈیفینس ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے نہیں دیا گیا, ہماری ایویڈنسز اور وٹنسز جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں ہوئی, شاید اس پوائنٹ کے اوپر ریلیف دیں, یا ہو سکتا ہے کسی اور پوائنٹ کے اوپر ریلیف دیں. لیکن یہ فیصلہ جسٹس عامر فاروق کا اپنا شاید ذاتی خالی نہیں ہوگا. جسٹس عامر فاروق نے اسی لیے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے, ایک پوری رات اس کے اوپر گزری ہے, ہی گاٹ دی اپرچونٹی ٹو سلیپ اوور اٹ, اور انہوں نے اس حوالے سے ڈسکشنز بھی کی ہوں گی. جو اسلام آباد کے وکلا اور بار ایسوسیشنز کے لوگ ہیں, جب جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جسٹس اطہر من اللہ کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے وقت, اس وقت بھی مجھے بہت سے وکلا نے برملا یہ کہا, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر اپنے کیسز بنے ہوئے تھے, تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میرا جانا بہت ہوتا تھا, وہاں بار روم جو ہوتا ہے وہاں پہ چائے کافی پینے کا بھی بہت سین تھا. تو مجھے اسی وقت لوگوں نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق جب آ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل اب اسٹیبلشمنٹ ہی رن کرے گی, بیکاز ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے ٹرسٹ کے روابط ہے. کوئی خرابی نہیں ہے اس میں, بہت لوگوں کے ہوتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ بیسکلی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی صلاح کے ساتھ, مشورے کے ساتھ, ان کی ایک تھنکنگ کے ساتھ ہوگا. مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ عمران خان کی سڈن ڈسکوالیفیکیشن یا گرفتاری آج کے دن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لانگر اسٹریٹجک مقاصد یا انٹرسٹ کو پورا نہیں کرتی. یہ کیس خاصا بدنامی کا باعث بن چکا ہے, اس کے اندر بہت کمزوریاں اور بہت شگاف ہیں, اور فائنلی فیصلہ یہی ہوگا کہ نہیں, نہ ڈسکوالیفیکیشن آج ہونی چاہیے, نہ یہاں پہ آج گرفتاری ہونی چاہیے. کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی؟ ہرگز نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, یہ چیس گیم ہے. میرے حساب سے ایک بلیئرڈ گیم ہے, چیس گیم ہے. میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ثابت ہو جاؤں, اگلے 3-4-5 گھنٹوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی, لیکن مجھے نہ ڈسکوالیفیکیشن نظر آ رہی ہے آج کے دن میں, نہ مجھے
گرفتاری نظر آ رہی ہے. لیکن ڈز اٹ مین کہ یہ کرائسس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کرائسس نہیں ختم ہو جائے گا. اس میں مزید ایک دن ملے گا, یہ چیزیں لٹکتی رہیں گی. سیٹرڈے کا دن بھی بڑا کروشل ہوگا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی نہ کسی سمپٹومیٹک فارم میں ریلیف ملے گی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے کیس میں جو پٹیشن ہے اس کو داخل دفتر کر دے اور ڈسپوز آف کر دے کہ آپ کو ریلیف مل گئی ہے, اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے درمیان میں آ جائے گا, اور یہ تلوار اسی طرح سے لٹکتی رہے گی, اور پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ سیٹرڈے کے دن کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. اب میں نے پریڈکشن کر دی ہے, بڑا ڈینجرس کام میں نے کر دیا ہے. سو لیٹ سی کہ اگلے 4-5-6 گھنٹوں میں کیا صورتحال واضح ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مجھے آ کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ میرا انالیسس صحیح ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا. لیٹ سی واٹ ہیپنس. تھینک یو.